ویلکم ٹو دا ہیلتھ سیزیو انیمیا، جس کو عام زبان میں خون کی کمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہر عمر کے لوگوں کا ہی مسئلہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انیمیا کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انیمیا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور اگر کسی انسان کو انیمیا ہو گئی ہے تو کیا وہ اپنی ڈیلی روٹین میں اپنی خوراک کی مدد سے اس کی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں ان تمام باتوں پر بات کی جائے گی، تو آپ نے ویڈیو کو لازمی سے سارا دیکھنا ہے اور اس کو سکپ کہیں سے بھی نہیں کرنا۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ انیمیا کیا ہے۔ انیمیا جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ جسمانی خون میں ہیموگلوبن کی کمی کی یہ ایک علامت ہے۔ ہیموگلوبن کی جو مقدار ہے وہ ایک صحت مند انسان کے اندر تقریباً 12 سے لے کے 16 گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہوتی ہے۔ اگر یہ مقدار 10 گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو پھر انیمیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ انیمیا کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ خون میں سرخ خلیوں کی کمی کی وجہ اس کی بہت زیادہ ہے۔ سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن کی کمی، جس کی وجہ سے آکسیجن جسم کے مختلف حصوں میں یکساں مقدار میں نہیں پہنچ پاتی، جس وجہ سے انیمیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی علامات پر۔ انیمیا کی حالت میں تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، جلد کا پیلا پن نظر آتا ہے، سر درد رہتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، چڑچڑا پن چہرے کی جلد پر اور پورے جسم پر بھورے اور نیلے رنگ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ انیمیا کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ انیمیا کی صرف 2 اقسام ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں، لیکن ہم صرف 2 پر بات کریں گے۔ پہلی ہے انیمیا باوجہ خوراک کی کمی، جس کے اندر آ جاتا ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جن کو کہا جاتا ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یہ انیمیا کی سب سے عام قسم ہے، جو کہ جسم میں آئرن یعنی کہ فولاد کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسری ہے میگیلوبلاسٹک انیمیا۔ یہ انیمیا کی وہ قسم ہے جو کہ بہت کم افراد میں پائی جاتی ہے۔ یہ فولک ایسڈ اور وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انیمیا باوجہ خون کا ضیاع۔ انیمیا میں ماہواری کی بے قاعدگی اور زیادہ خون بہنا، بغیر وقفے کے حمل ہونا، ابارشن اور زچگی میں خون کا ضیاع ہونا، یہ بھی انیمیا کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آئرن یا فولاد کی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ آئرن اور فولاد یہ ہیموگلوبن کی سب سے اہم جزو ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک عام مرد میں روزانہ خوراک میں فولاد جو ہے وہ 10 mg اور عورت کی خوراک میں 15 mg کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ فولاد جو ہے وہ کن اشیاء کے اندر، کن چیزوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس میں آ جاتی ہے کلیجی، گردے، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، مرغی، مچھلی، بادام، سبزیاں جیسا کہ ساگ ہو گیا، پالک ہو گئی، لوبیا ہو گیا، انڈے کی زردی اور خشک میوہ جات کے اندر بہت ہی زیادہ فولاد موجود ہوتا ہے۔ اگر فولک ایسڈ کی بات کی جائے تو یہ وٹامن B12 کے ساتھ مل کر جسم میں ہیموگلوبن اور سرخ خلیات بننے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہونے والی انیمیا کی ابتدائی علامات چہرے اور گردن کے اوپر والے حصے پر بھوری رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ فولک ایسڈ مندرجہ ذیل اشیاء میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جن میں شامل ہیں سبزیاں، کلیجی، روٹی، گندم، بادام اور خمیر وغیرہ۔ وٹامن B12 کی بات کی جائے تو یہ وٹامن سرخ خلیے بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک عام انسان کی روزانہ میں 2 mg وٹامن B12 خوراک جو ہے اس کو لینی چاہیے۔ وٹامن B12 جو ہے وہ کن اشیاء میں پایا جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کلیجی، گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے، دہی، سبزی اور پھل وغیرہ کے اندر وٹامن B12 بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اگر بات کی جائے غذا میں تو فولاد کے کون کون سے ذرائع جو ہیں وہ شامل ہیں، جو کہ ہم حاصل کر کے ڈیلی اپنی لائف کا حصہ بنا کر
फ़ायदा ले सकते ہیں۔ تو ان میں آ جاتے ہیں قیمہ اور لوبیا، فولاد ملا دلیا، موٹا گوشت، چھوٹا گوشت، مرغی، انڈے، مچھلی اور کلیجی وغیرہ۔ یہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کے ذرائع ہیں جن کے اندر فولاد موجود ہوتا ہے۔ اگر درمیانی ذرائع کی بات کی جائے تو ان میں موجود ہیں چھوارے، گڑ، سورج مکھی کے بیج، آلو بخارا، خشک میوہ، مونگ پھلی، پالک اور مٹر وغیرہ۔ تو یہ تھے کچھ ایسے اجزاء جن کے اندر خوراک کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ پھلوں کی بات کریں تو ان میں بھی جو ہے وہ فولاد کو جزو بدن بنانے کے لیے وٹامن سی کے جو ہے وہ کچھ ذرائع موجود ہیں، جن میں شامل ہے لیمو، کینو، شملہ مرچ، ٹماٹر، بند گوبھی، پھول گوبھی، خربوزہ، تربوز، اسٹرابری اور فروٹ جوسز وغیرہ۔ تو یہ کچھ ایسی جو ہے وہ خوراک تھیں، کچھ ایسی جو ہے وہ باتیں تھیں جن کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فولاد موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ انیمیا سے بچاؤ کے لیے ہمیں کن باتوں کا ہونا لازمی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایسی خوراک استعمال کریں جس میں فولاد، فولک ایسڈ، لحمیات، وٹامن B12 اور وٹامن سی وافر مقدار میں جو ہے وہ موجود ہوں۔ مرغی، مچھلی اور گوشت کا معمولی مقدار میں استعمال خون میں فولاد کی کمی بڑھانے میں بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف سبزیاں استعمال کرتے ہیں اور گوشت بالکل نہیں کھاتے تو وٹامن B12 کی گولیاں جو ہے وہ آپ لازمی اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ ایسی خوراک استعمال کر رہے ہوں جس میں فولاد موجود ہو تو اس دوران کیلشیم، وٹامن ای، زنک اور فولاد کی گولیاں بالکل استعمال نہ کریں۔ ٹھنڈی بوتلیں اور ڈبے والی خوراک سے بالکل پرہیز کریں کیونکہ ان چیزوں میں موجودہ کیمیائی اجزاء فولاد کو جزو بدن بنانے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ چائے اور کافی کا استعمال 2 سے 3 کپ روزانہ محدود جو ہے وہ آپ رکھ لیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ نہ لیں۔ کھانے کے فوراً بعد چائے یا کافی بالکل نہ پئیں۔ لوہے کے بنے ہوئے برتنوں میں کھانا پکائیں اور کھائیں۔ یہ آپ کے جسم میں فولاد کی کمی دور کرنے میں کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کچی سبزیوں کی بات کی جائے تو کچی سبزیوں کو کھلی جگہ پر مت رکھیں بلکہ فریج یا ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ سبزیاں جو ہے وہ زیادہ مت پکائیں، زیادہ پکانے والے سے جو ہے وہ سبزیوں میں موجود فولاد ضائع ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اگر احتیاط کی بات کی جائے تو کلیجی کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ آپ کلیجی کا استعمال کریں۔ اور اس کے بعد آپ اگر فیل ہوتا ہے کہ انیمیا صحیح نہیں ہو رہا یا انیمیا محسوس ہو رہا ہے اور اگر آپ کے اندر کوئی علامات نظر آ رہی ہے تو ایک بار جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ لازمی سے کروائیں۔ اگر ٹیسٹ کروانے کے بعد انیمیا جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے، تشخیص ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ خوراک کے ساتھ ساتھ ادویات سے بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ادویات کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کلینک کا وزٹ کرنا ہوگا اور اس کو پراپر جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ لیں۔ تو یہ تھی آج کی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ انیمیا کے بارے میں تھا۔ اگر آپ ایسی کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی سے مینشن کریں، ہم اس پر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔